شرق شریف کے میڈیا کوآرڈینیٹرز اور میڈیا کے ساتھ صحافی حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مختصر ٹائم کی اطلاع پر وقت نکالا اور ایک بات چیت کرنے کا موقع فراہم کیا۔ موجودہ جو بحران ہمارا ہر روز اس میں نئی شکل نظر آ رہی ہے، عدم اعتماد کی تحریک کا شور شورا ہے اور زور شور سے یہ باتیں کی جا رہی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ سراسر ملک کا، قوم کا وقت ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ ایسا کوئی جواز نہیں ہے کہ جس بنا کے اوپر ہم موجودہ حکومت کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کریں، موجودہ حکومت کی توجہ ڈسٹرب کرنے کی کوشش کریں۔ جو انٹرنیشنل حالات ہیں اس وقت امریکہ، روس اور ان کی جو جنگیں شروع ہیں، یہ پہلا موقع ہے کہ پاکستان اپنی رائے جو ہے وہ آزادانہ رکھ رہا ہے اور پاکستان کے مفاد کو دیکھ کے فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ یہ چیز تکلیف دے رہی ہے امریکہ کو بھی اور دوسری بیرونی قوتوں کو بھی، اور یقیناً ان کی یاری دوستیاں بھی ادھر موجود ہیں، اور مجھے اس بات کے اوپر کبھی امکان موجود ہے کہ بیرونی قوتیں بھی اس کے اندر بہت زیادہ اپنا اثر و رسوخ رکھ رہی ہیں کہ موجودہ حکومت جو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہ رہی ہے، پاکستان کو اپنی آزادانہ ریاست کے طور پہ منوانا چاہ رہی ہے، عمران خان کو ڈسٹرب کیا جائے اور اس کی توجہ جو ہے وہ اس طرف نہ رہے جس طرف وہ جا رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ حب الوطنی کے سراسر منافی ہوگا۔ عمران خان صاحب کو پورا کام کرنے کا موقع دینا چاہیے۔ قوم نے انہیں وزیر اعظم بنایا ہے، پنجاب میں عثمان بزدار صاحب کو وزیر اعلیٰ چنا گیا ہے، باقی صوبوں میں بھی تمام وزرائے اعلیٰ کو اکثریت نے چنا ہے، تو انہیں اپنا ٹینیور پورا کرنے کا موقع دینا چاہیے۔ جب انتخابات اپنے اصل وقت پہ ہوئیں گے تو اگر یہ اپنے وعدے کے مطابق لوگوں کو مطمئن نہ کر سکے تو خود بخود لوگ آئندہ فیصلہ دوسرا کر لیں گے۔ آج بطور خاص جو بات میں کرنی چاہ رہا تھا، 2002 کی اسمبلی میں جب میں قومی اسمبلی میں گیا تو اس وقت بھی جمالی صاحب ایک ووٹ کی اکثریت سے وزیر اعظم تھے، اور وہ موقع تھا کہ جس نے مجھے سوچنے میں مجبور کیا کہ کیا اس طریقے سے کوئی بھی پرائم منسٹر ملک کی خدمت کر سکتا ہے جب اس کی پوزیشن ہمیشہ ڈاما ڈول ہو اور 1 اور 2 ووٹوں کے سر کے اوپر وہ کھڑا رہے۔ اس وقت بھی میں نے اپنا رول ادا کیا اور نواز شریف صاحب کو سعودی عرب جا کے بھی اپنی اوپینین دی، اور اس وقت میاں صاحب نے میری اوپینین سے اتفاق کیا، اور وہ جو سوچے اس وقت سے آج تک جو چیزیں میں سوچتا رہا ہوں کہ ملکی سیاسی استحکام ہم کس طریقے سے پیدا کر سکتے ہیں، تو جو بھی چیزیں میرے تجربے میں تھی، میری سوچ میں تھیں، معراج شریف کی بابرکت رات میں مجھے لکھنے کا موقع ملا اور میں نے ایک قرارداد کی شکل میں لکھ کے کل صوبائی اسمبلی میں نے قرارداد جمع کرا دی، تاکہ وہ اکثریت رائے سے اگر وہ پاس ہو جاتی ہے تو قومی اسمبلی میں ہم اس کو قانون سازی کے لیے بھیج سکتے ہیں۔ اس میں سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ ووٹ ڈالنا پاکستان میں لازمی قرار دیا جائے۔ تنقید تو ہر بندہ کرتا ہے، لیکن الیکشن والے دن ووٹ ڈالنے کے لیے وہ نخرے کرتے ہیں۔ جو ووٹ نہیں ڈالتا اس کو تنقید کرنے کا بھی حق نہیں ہونا چاہیے۔ جب ووٹ ڈالنا لازمی ہوگا اور جو ووٹ نہ ڈالے اس کا شناختی کارڈ کینسل کر دیا جائے، تو اس خوف سے ہر بندہ ووٹ ڈالنے جائے گا، تو جب ہر بندہ ووٹ ڈالے گا تو پھر صحیح سلیکشن آٹومیٹک ہوگی۔ اور جو پارٹی ٹکٹ ہیں وہ پارٹی سربراہان کے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے ٹکٹ دینے کا اختیار۔ اس جو انتخابی حلقہ ہے، اس انتخابی حلقے کے اندر اس پارٹی کے جو ممبران موجود ہیں جن کے نام الیکشن کمیشن کو پارٹی سربراہان پہلے دے چکی ہوں گے، ان کے ہاتھ میں اختیار ہونا چاہیے کہ ان کا ایم پی اے کا ٹکٹ کس کو دیا جائے اور ان کے ایم این اے کا ٹکٹ کس کو دیا جائے۔ پارٹی سربراہ کا اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ اس حلقے میں کون ان کا ٹکٹ ہولڈر ہوگا۔ جب ٹکٹ کا اختیار سربراہان پارٹی کے پاس آ جاتا ہے تو پھر غلامانہ ذہنیت ہم دیکھ رہے ہیں کہ پارٹیوں کے اندر ایک آمریت ہے اور تمام آمر اکٹھی ہو کے ملک میں کہتے ہیں جمہوریت آ جائے۔ تو اس کا یہ سلوشن یہی ہے کہ اختیار پارٹی سربراہ سے نکال کر اس کانسٹیچوئنسی کے ورکروں کو دیا جائے، وہاں کے جو مسلم لیگی ہیں، وہاں کے جو پیپلز پارٹی کے ہیں، وہاں کے جو تحریک انصاف کے ورکر ہیں، وہ فیصلہ کریں کہ ہمارا ٹکٹ کس کو دیا جائے۔ اور جنرل الیکشن میں جب ہر کوئی ووٹ ڈالے گا
تو عام طور پہ ہم نے یہ دیکھا کہ 51% تک یا 50% سے زیادہ لوگ ووٹ نہیں ڈالتے. جو 50% نہیں پولنگ پہ آتے، جب ہر صورت وہ آئیں گے تو وہ نہ کسی سے امپریس ہیں نہ متاثر ہیں. جب انہیں آنا پڑے گا تو وہ فیصلہ ٹھیک کریں گے، کسی دباؤ میں فیصلہ نہیں کریں گے، پلاؤ کی پلیٹ کھا کے فیصلہ نہیں کریں گے، خام کا کسی کے اشتہار دے کے فیصلہ نہیں کریں گے، وہ ٹھیک فیصلہ کریں گے. اور دوسرا اس قرارداد میں میرا یہ بھی مطالبہ ہے کہ بڑے بینر لگانا، اشتہار لگانا بالکل بین کر دیا جائے. ہر امیدوار صرف کتابی شکل میں ایک چھوٹا پمفلٹ 2-4 صفحوں کا اپنا تعارفی چھپوائے اور گلی گلی ہر ووٹر کے گھر میں پہنچا دے. لیکن ڈسپلے کرنا جو ہے یہ ختم ہونا چاہیے، تاکہ ہر عام آدمی بھی انتخابات میں اپنی صلاحیتوں کو آزما سکے اور لوگوں کی نمائندگی کا اگر وہ حق رکھتا ہے تو محض پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ اگنور نہ ہو جائے. تو اسی طریقے سے ایک اس میں جو میرے قرارداد میں چھٹی شک ہے، یہ ہے تو سوچ میری کئی سال پرانی، لیکن اتفاق سے چونکہ میں کل ہی صوبائی اسمبلی میں جمع کرا چکا ہوں اور رات مجھے یہ سوچنے کو ایک تصور آیا کہ یہ تو موجودہ حالات کے عین مطابق اس بیماری کا بھی حل ہے. اور وہ میری سوچ یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان جب بھی الیکٹ ہو، وزیر اعلیٰ صوبوں کا جب بھی الیکٹ ہو، وہ الیکٹ تو ہوگا 51% اکثریت کے ساتھ. لیکن جب ایک بار الیکٹ ہو جائے پھر اسے اتارنے کے لیے 66% ووٹ جو ہیں وہ کمپلسری کیا جائے. یہ نہیں کہ 2-3 بندے جو ہیں وہ ہر وقت ڈرونا خواب بنے رہیں وزیر اعظم کے لیے اور وزیر اعلیٰ کے لیے. ہاں ایک واضح اکثریت اس کے خلاف ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ملک کے لیے مفید نہیں ہے. تو لہٰذا عدم اعتماد کا جو حق ہے وہ 51 کو نہیں ہونا چاہیے. 66% جو اکثریت ہے ہاؤس کی، اگر وہ پرائم منسٹر کے خلاف ہو جاتی ہے یا وزیر اعلیٰ کے خلاف ہو جاتی ہے تو پھر عدم اعتماد کا ہونا لازمی قرار دینا چاہیے. اور اس میں ایک اہم ترین شک جو میں نے قرارداد میں ڈالی کہ ہماری ریاست بنی ہے کلمے کے نام پر. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور جب مطلب یہ ہے اور ہمارا آئین بھی وہ ہے کہ پاکستان کا قانون ایسا نہیں بن سکتا جو قرآن و سنت کے متصادم ہے، تو قرآن و سنت کو سمجھنے والے ہاؤس میں ہم کتنے لے کے جاتے ہیں؟ 1% بھی نہیں. ہمارے جیسے جو اکا دکا چلے جاتے ہیں، یہ تو ایک اتفاق کی بات ہے کہ کچھ نہ کچھ لوگ چنے جاتے ہیں. لیکن جس طریقے سے منورٹیز کی سیٹیں فکس ہیں، جس طریقے سے خواتین کی سیٹیں فکس ہیں، اس طریقے سے علماء کرام کی فکس کوٹا 25% منیمم ایوان بالا کے اندر اور قومی اسمبلی کے اندر اور صوبائی اسمبلی کے اندر ہونا چاہیے کہ کم از کم 25% علماء کرام جو ہیں ہر صورت ہاؤس میں جائیں. ہر پارٹی اپنی اپنی نمائندگی کے اعتبار سے علماء کرام اپنی طرف سے وہ لسٹ دیں جو فارغ و تحصیل بھی ہوں اور کسی نہ کسی مسجد میں جمعہ پڑھا رہے ہوں. ایسے علماء نہ ہوں جو 2 نمبری کر کے جعلی ڈگریاں لے کے، جیسے پہلے آیا تھا کہ گریجویشن ہونی چاہیے اور کئیوں نے گریجویشن کی جعلی ڈگریاں بنوا لی اور کئیوں نے مدرسوں کی جعلی ڈگریاں بنوا لی. تو ڈگری کی بات نہیں ہے، اس کے پاس درس نظامی کی ڈگری بھی ہونی چاہیے اور کسی نہ کسی مسجد کا وہ امام یا خطیب ہونا چاہیے. ان لوگوں کو 25% کا جو کوٹا ہے اگر ہاؤس میں ہم لے آتے ہیں تاکہ جو دین کو سمجھتے ہیں وہ ہاؤس کی رہنمائی کر سکیں، قانون اور آئین کی پاسداری کر سکیں کہ کیا کوئی چیز خلاف قانون اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف تو نہیں جا رہی. تو لہٰذا علماء کرام کی نشستیں مخصوص کی جائیں تاکہ ہمارا ہاؤس جو ہے وہ سچ مچ جو ہے اسلامی طریقے کے ساتھ آگے چلایا جا سکے. اور سینٹ کے لیے میری تجویز یہ ہے کہ ایوان بالا جو ہے اس میں ہمارے جیسے عام بندے نہیں جانے چاہیے. اس میں صرف وہ لوگ ہوں جو سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہوں. اس میں میری تجویز یہ ہے کہ 20% علماء کا کوٹا کریں، 20% ریٹائرڈ ججز کا کوٹا رکھیں، 20% ریٹائرڈ جرنیل یا ریٹائرڈ فوجی افسران اور ریٹائرڈ بیوروکریٹس ان کا کوٹا رکھیں. اور اسی طریقے سے 20% جو کوٹا ہے وہ خواتین کا رکھیں. اور خواتین کے اندر بھی انہی ٹیئرز کے اندر میں سے جو علم کو دین کو سمجھتی ہیں، جو فوج سے ریٹائر ہیں، جو بیوروکریسی سے ریٹائر ہیں، جو عدلیہ سے ریٹائر ہیں، وہی خواتین ایوان بالا میں جائیں تاکہ وہ جو سپیریئر ایوان ہے تو وہ تو ایسے سپیریئر لوگوں کا ہونا چاہیے جو تمام معاملات کو اپنے ایکسپیرنس، اپنے تجربے، اپنی قابلیت کے بنا پر اوپر سے وہ شیلٹر بھی دیں اور اس کو واچ بھی کریں اور نگرانی بھی کریں. تو بہرحال کل میں نے یہ پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع کرا دی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ چودھری پرویز الہی صاحب اس کو پسند فرمائیں گے اور جب یہ ہاؤس میں آ جائے گی
تو اکثریت رائے سے اللہ کے فضل و کرم سے یہ پاس ہوگی، اور قومی اسمبلی نے اگر اس کو قانون کی شکل دے دی، اور یہ قانون بننا ہے 51% کی اکثریت سے، جب 51% کی اکثریت اس قانون کو بنا دے گی تو پھر کم از کم ملک کا، پاکستان کا کبھی بھی وزیر اعظم اور کبھی بھی کسی صوبے کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ ڈاما ڈول اور اکا دکا ووٹ سے گھبراتا ہوا نظر نہیں آئے گا. پھر پاکستان میں استحکام بھی آئے گا، اور اس میں پاکستان کے اندر جو باوقار طریقے سے سیاسی سٹرگل جو ہے اس کا دور شروع ہو جائے گا. تو میاں صاحب، آپ کی جماعت تحریک عدم اعتماد میں پیش ہے، مرکز میں بھی اور صوبے میں بھی. اگر صوبے میں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار اور اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش ہوتی ہے تو آپ اس تحریک کا ساتھ دیں گے؟ جی، اگر ہماری جماعت یعنی کہہ لیں مسلم لیگ اگر تحریک عدم اعتماد عثمان بزدار صاحب کے خلاف پیش کرتی ہے تو میں اس کا حصہ نہیں بنوں گا. یہ سب آج کل خبریں چل رہی ہیں کہ عثمان بزدار صاحب کو تبدیل کر کے پرویز الہی صاحب کو وزیر اعلیٰ کے لیے. دیکھیں، پرویز الہی صاحب کا دور بڑا اچھا دور رہا ہے اور بڑی انہوں نے خدمت کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن عثمان بزدار صاحب کو کیوں ریپلیس کیا جائے؟ مطلب کہ عثمان بزدار صاحب کام کر رہے ہیں، بڑے اچھے آسن انداز میں کر رہے ہیں. ہاں، مجھے ایک گلہ ضرور ہے کہ بیوروکریسی عثمان بزدار صاحب کو وہ رسپانس نہیں دے رہی جو دینا چاہیے. مجھے ایرر عثمان بزدار صاحب میں نظر نہیں آتا، مجھے ایرر بیوروکریسی میں نظر آ رہا ہے. اور میں ہمیشہ یہ تمام بیوروکریسی کو کہتا رہتا ہوں کہ آپ خدا کا شکر کریں کہ آپ کے پاس ایک ایسا وزیر اعلیٰ ہے جو عزت سے بات کرتا ہے، جو پیار سے بات کرتا ہے، جو آئی جی کو اور چیف سیٹ کو کھڑا ہو کے گالیاں نہیں نکالتا. تو یہ چیز انہیں رحمت سمجھنا چاہیے. اور کیا ایجوکیشن کے جو ادارے ہیں وہ جا کے عثمان بزدار نے ٹھیک کرنے ہیں؟ کیا ہیلتھ جا کے عثمان بزدار نے ہاسپٹل ٹھیک کرنے ہیں؟ یہ تو افسران نے کرنا ہوتا ہے. تو جب ایک بندہ ایسا پیچھے بیٹھا ہے جو عزت بھی کرتا ہے اور آپ کو کھلی اجازت بھی دیتا ہے، آپ کو پوری سپورٹ دیتا ہے، تو آپ لوگ کمپٹیشن کے امتحان دے کے آئے ہوئے ہو، آپ لوگوں کے پاس ہاتھ میں ڈگریاں ہیں، آپ دعوے دار ہو جی ہم بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو نظام ٹھیک کر کے دکھائیں، نظام ٹھیک کر کے دکھائیں. اچھا میاں صاحب، آپ نے کہا کہ آپ نون لیگ کا اس تحریک عدم اعتماد کا ساتھ نہیں دیں گے، تو آئندہ الیکشن میں نون لیگ آپ کو ٹکٹ دے گی یا آپ کا آئندہ لاہ عمل کیا ہوگا؟ کیونکہ دیکھیں، اتفاق کی بات ہے، میں پہلی دفعہ جب الیکشن لڑا تو میاں نواز شریف صاحب سے میری پوری محبت تھی، باوجود اس کے کہ مجھے سینئر منسٹر کی آفر دی گئی گورنر پنجاب خالد مقبول صاحب کی طرف سے، میاں محمد اظہر صاحب کی طرف سے، لیکن میں نے معذرت کی اور میں نے کہا کہ اگر مجھے گورنر بھی بنا دیں تو میں میاں نواز شریف سے محبت کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ پرویز مشرف نے زیادتی کی ہے، ہم ان کے ساتھ ہیں. تو اس کے بعد جو معاملہ جب مسلم لیگ نے جب پیپلز پارٹی کے ساتھ خاندانی سیاست کا آغاز کیا ہے تو اس وقت سے میں میاں صاحب کی سیاست سے اختلاف رکھتا ہوں. اس کے بعد میں نے میاں صاحب سے ٹکٹ نہیں مانگا. ابھی جو مجھے ٹکٹ دیا گیا وہ انہوں نے علاقے حالات کے مطابق ایک انڈرسٹینڈنگ پیدا کی ہے اور میں نے ان کا شکریہ کے ساتھ ان کا ٹکٹ قبول کیا ہے اور میں ہاؤس میں آیا ہوں. لیکن میں نے اپنے نظریے کا سودا نہیں کیا، نہ نظریے کا سودا کر سکتا ہوں. ہماری جو بھی پہچان ہے حضور شیر ربانی کے صدقے ہے، کسی پارٹی کی وجہ سے نہیں ہے. آئندہ بھی آپ نون لیگ کے ٹکٹ پر ہی لڑیں گے؟ دیکھیں، جو ہمارے علاقے کے لیے اور ہمارے ملک کے لیے بہتر ہوگا وہی فیصلہ ہوگا، لیکن پارٹی بازی کا جو خمار ہے وہ کم از کم میرے اندر نہیں ہے. کیونکہ لوگ یہ سننے میں ہے کہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار، چونکہ آپ نے اگلے دنوں سگیاں کا وہ ایک پیکج بھی لیا عوام کے لیے، تو سننے میں آیا کہ اگلا ٹکٹ تحریک انصاف کا وہ آپ کو دینے جا رہے ہیں. دیکھیں، میں عمران خان صاحب کو پسند کرتا ہوں، عمران خان صاحب کے ویژن کو پسند کرتا ہوں، اور میں نے خود اگر اپلائی کیا تھا اور فیس جمع کرائی تھی تو میں نے تحریک انصاف کو اپلائی کیا تھا ٹکٹ، اور تحریک انصاف میں نے فیس بھی جمع کرائی تھی، لیکن کسی وجہ سے تحریک انصاف نے مجھے ٹکٹ نہیں دیا تھا. تو لیکن میں نے تو انہیں ہی اپلائی کیا تھا. اب اگر وہ آپ کو دیتے ہیں، دیکھیں اب آگے، دیکھیں آگے بات ابھی تو 1.5 سال ہے، ابھی تو کچھ کہا نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے نا. اگر وہ ٹکٹ آپ کو آفر کرتے، دیکھیں اگر کو نکال دینا، فیکٹس کے اوپر بات کریں نا، ابھی تو وہ موقع ہی نہیں ہے. آپ کو پی ٹی آئی ٹکٹ کی آفر کرتی ہے آئندہ الیکشن میں قومی اسمبلی کا، تو آپ لڑیں؟ دیکھیں، میں خان صاحب کو پسند کرتا ہوں اور خان صاحب کی سپورٹ کرنی چاہتا ہوں اور کر رہا ہوں اور ان کے ویژن کے ساتھ ہوں. میاں صاحب، پہلے جو بات ہوئی کہ پنجاب میں اگر عدم اعتماد آئے تو آپ اس کا حصہ نہیں بنیں گے، غیر جانبدار رہیں گے کہ بزدار صاحب کو ووٹ کاسٹ کریں گے؟ نہیں، ووٹ تو میں لیگلی کاسٹ نہیں کر سکتا، اور یہ اس قانون کو بھی میں پسند ویسے نہیں کرتا، لیکن چونکہ قانون ہے تو اس کا احترام کرنا پڑے گا. میں ووٹ تو انہیں نہیں دے سکوں گا، لیکن کم از کم ان کے خلاف ووٹ نہ ڈالنا میرا حق ہے.
अच्छा मियाँ साहब, अपोजिशन अदम एतमाद लाने के लिए बहुत ज़्यादा पुरतमाद है। आप क्या समझते हैं कि इमरान खान के खिलाफ या स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी? देखें, वो पूरे तमाद बातों के हद तक हैं, कामयाब नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी कि जो नज़र आ रहा है पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग और मौलाना फजल रहमान साहब, उनका जो मेन फोकस और मकासद है आपस में इकट्ठे नहीं है। जब उनके मकासद अपने ही मुतफिक नहीं हैं, इख्तलाफ राय मौजूद है और जस्ट एक डरावना ख्वाब वो ज़रूर बना रहे हैं हुकूमत वक्त के लिए, तो मैं नहीं समझता कि वो कामयाब हो सकें। क्या आप समझते हैं खान साहब फिर घबरा चुके हैं? नहीं, खान साहब को मैंने जो देखा, घबराने वाला बंदा ही नहीं है। मतलब कि खान साहब अगर वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे तो उनका क्या नुकसान हो जाएगा? नुकसान तो हमारा होगा कि एक ऐसे बंदे को खो देंगे जिसके अंदर खुद ही है, जिसने पाकिस्तान का वकार बुलंद किया है, जो इस्लामी तशक्कुस साहब ने बहाल हमारा कर रहा है। नुकसान तो हमारा होगा, खान का क्या नुकसान होगा? अच्छा, आपकी जमात पीडीएम का हिस्सा है, 23 मार्च को मार्च करने जा रही है, तो उस मार्च की क्या हकीकत है? मार्च होगा नहीं होगा? देखिए, मैं तो उस मार्च के ख़िलाफ़ हूँ। वो तो मार्च बेमानी मार्च है और बेमकसद है। तो जो बेमकसद मार्च है तो मैं उसका हिस्सा नहीं बन सकता। और इसके लिए मैं ये भी आपको बता दूँ, मैं जब तहरीक इंसाफ में था, खान साहब को मैं आज भी कहता हूँ मैं पसंद करता हूँ, कल भी कहता था। जब खान साहब ने मार्च निकाला था इस्लामाबाद में, मैं उस मार्च के भी ख़िलाफ़ था और मैं उस धरने में भी खान साहब के साथ नहीं गया था। मैं धरनों के वैसे ही ख़िलाफ़ हूँ। मैं कहता हूँ दलील से बात करें और दलील के साथ कन्विंस करके एक माहौल बनाएं। धरने दे के चौक चौराहे बंद करके ये कोई मुल्क की खिदमत नहीं है। मैं जो तहरीक इंसाफ ने जो धरने दिए थे, मैंने मीटिंग में भी मुखालफत की थी पार्टी के अंदर बैठकर, और अमली तौर पे मैंने उसका हिस्सा नहीं बना था। तो जब मैं उस वक्त नहीं बना जिससे मैं प्यार करता हूँ, तो मुस्लिम लीग से तो मेरे वैसे कई इख्तलाफात हैं। नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नवाज के सरबराह हैं, वतन वापस आएंगे? जी, पहली बात तो है वो सरबराह नहीं है, सरबराह मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं। तो बाकी वतन वापस तो उन्हें हर सूरत पहले आ जाना चाहिए था। तो जब नवाज शरीफ साहब भाग रहे हैं तो फिर आम बंदे जो इश्तिहारी हो जाते हैं, फिर उनको हम इश्तिहारी क्यों कहते हैं और उनके खिलाफ क्यों बोलते हैं? फिर तो हर गरीब को हक दें कि जो अदालत को फेस नहीं कर सकता वो भाग जाए और उसे मेडल देना चाहिए। जो सबसे बड़ा इश्तिहारी है उसको सबसे बड़ा गोल्ड मेडल देना चाहिए। तो नवाज शरीफ साहब गलत रवायात पैदा कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं है। और जो तालियां बजाने वाले, मुझे उनकी भी समझ नहीं आती कि एक मियाँ नवाज शरीफ साहब हो सकता है सच्चे हों, हो सकता है मुकदमा झूठे हों, पर फेस करें उन्हें। क्या पाकिस्तान के अंदर बेगुनाह लोगों को सजा नहीं हुई? क्या पाकिस्तान के अंदर कातिल छूट नहीं जाते? तो जब अदालतों के अंदर हमारा निज़ाम ऐसा कमज़ोर है कि कई दफ़ा कातिल होता है और वो बेगुनाह हो जाता है, और बेगुनाह होता है सजा पा जाता है, तो ये निज़ाम मियाँ साहब ने क्यों नहीं ठीक किया? क्या उनके ज़ात के लिए मामला था? जब ज़ात पे मामला आया है तो अदालतों तो वैसे ही भाग गए हैं। अगर अदालतें ठीक नहीं कर सके तो कम से कम इसी बात की सज़ा कबूल करें कि मैं 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहा हूँ लेकिन मैं अदालतों को ठीक नहीं कर सका। नहीं मियाँ साहब, उनको हुकूमत ने इलाज के लिए भेजा, वो खुद तो नहीं जा सकते थे? क्योंकि डील का हिस्सा था कोई? नहीं, डील का क्या हिस्सा था? वो तो जिस तरीके से गए हैं, किसी तो ढकीचू भी बात है, हुकूमत की भी मिस्टेक है। मेरी तो ओपिनियन ये थी कि जो मर्जी हो जाता, क्या कोई और गरीब तड़फता हो तो उसको कभी छोड़ा गया है कि ये बहुत बड़ा बीमार हो गया है, उसको अस्पताल जाने दें? तो नवाज शरीफ साहब को क्यों छोड़ा गया? वो काबिल एहतराम है, काबिल इज़्ज़त है, लेकिन वो बर्दाश्त करते, छूटते तो बावकार तरीके से, अदालती तरीके से रही हासिल करते। सर, ये हल्के में बहुत ज़्यादा एक लोगों के अंदर एक पॉइंट सी फैली हुई है बहुत ज़्यादा कि NA 120 में नेक्स्ट MNA मियां जलील अहमद शेरपुरी PTI से और अली असगर मंडा MP नीचे होंगे, इनकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी? क्या ऐसे कोई है, बात चल रही है कोई? नहीं, फिलहाल तो ऐसी कोई बात नहीं है जी। अच्छा कीड़े करके मियाँ साहब, बिलावल भुट्टो भी एक लॉन्ग मार्च कर रहे हैं और उन्होंने रात अपनी स्पीच में हुकूमत को 5 दिन का टाइम दिया, 5 दिन में हुकूमत मुस्ताफी हो या असम्बलियाँ तोड़ दें। इस वाले से आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, वो उनका एक पॉलिटिकल स्टाइल है, मतलब कि वो तो उनको भी पता है कि उनकी तहरीक कामयाब होने वाली नहीं है। तो इसी चीज़ के तो मैं ख़िलाफ़ हूँ कि कौम का हम क्यों वक्त ज़ाया करते हैं। लोगों की रहनुमाई करें, हुकूमत की जो गलतियाँ हैं उन गलतियों को उजागर करें और जो सही काम है वो हुकूमत की रहनुमाई करें। और अगर आज महंगाई हो गई है तो मुस्लिम लीग ने कौन सा फार्मूला दिया है कि जनाब ऐसे ना करें, ये कहते महंगाई कम हो जाएगी? या तो फार्मूला दें या तो कोई ना कोई तरीकाकार बताएं, गाइड करें उन्हें, ठीक है ना। ये तो कोई तरीका नहीं है कि उसका शोर डाला जाए और चौक चौराहे जो है बंद कर दिए जाएँ। इलेक्शन ये सब आप देख रहे हैं, क्या होंगे वो? ये बलदियाती इलेक्शन जो है वो तो खैबर पख्तूनख्वा में शुरू हो गए हैं, यहाँ भी, यहाँ पंजाब में होंगे? जी बिल्कुल पंजाब में होने वाले हैं। मियाँ साहब, बलदियाती इलेक्शन के हवाले से ये भी शनीद है कि मियाँ साहब को जैसे पहले जिना नाज़म के लिए मुख्तलिफ किया गया था, अब आपकी कारकर्दगी को देखते हुए
اس مرتبہ بھی ضلع میں آپ کو نمایاں کوئی دینے جا رہے ہیں کوئی؟ جی آپ سارے شرق شیف کے رہنے والے ہیں. آپ کو پتہ ہے اس وقت بھی میری اپنی تو نہ سوچ تھی نہ ڈیمانڈ تھی, اور آج بھی بالکل مجھے کہا ضرور جا رہا ہے, لیکن فی الحال تو میرا مائنڈ نہیں ہے. اور اگر کہا گیا اور یہ کام اگر تقدیر نے لکھا ہے تو پھر مجھے کوئی گھبراہٹ بھی نہیں ہے. یہ بھی افواہیں بہت زیادہ پھیل رہی ہیں کہ جی یہ بلدیاتی الیکشن میں ڈسٹرکٹ ناظم جو ہیں وہ میاں جلیل احمد شرپوری کو بنا دیا جائے گا اور ایم این اے باب علی اصغر منڈا کو پی ٹی آئی کی. کیا یہ کوئی حقیقت ایسی ہے ساری ہے اس میں؟ نہیں, منڈا صاحب کا تو کوئی فیوچر نہیں ہے. وہ تو ڈسٹرکٹ ناظم کی آفر آتی ہے تو پھر آپ کیا اس کو ایکسیپٹ کریں گے؟ دیکھیں میں تو عرض کر رہا ہوں کہ فی الحال مجھے کہا جا رہا ہے, لیکن میرا ابھی تک تو کوئی ارادہ نہیں ہے. میں صوبائی اسمبلی میں ہی سمجھتا ہوں کام کروں, اور بعد میں اگر اللہ کو منظور ہوا تو قومی اسمبلی میں اپنا رول ادا کرنا چاہتا ہوں. اور اگر تقدیر نے یہی لکھا ہے کہ ضلع میں کچھ خدمات سر انجام دینی ہے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ کوئی مشکل کام بھی نہیں ہے. آپ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر منتخب ہوئے, یہ ایک حقیقت ہے, لیکن آپ اقتدار انجوائے کر رہے ہیں. کیا آپ کا اندرون خانہ مسلم لیگ نون کی قیادت سے کوئی رابطہ ہے؟ نہیں, رابطہ دیکھیں قیادت سے تو کوئی رابطہ نہیں ہے, لیکن ویسے جو مسلم لیگ کے دوست احباب ہیں ان سے تو رابطہ ہے. لیکن ان کے ٹکٹ سے میں اگر الیکٹ ہوا ہوں تو اس میں کون سی قانونی طور پہ پابندی ہے کہ میں چیف منسٹر کو نہیں مل سکتا یا پرائم منسٹر کو نہیں مل سکتا. تو باقی میں تو خان صاحب سے تو ویسے میری عقیدت ہے سیاسی طور پہ, صاف بات ہے. میں سمجھتا ہوں ایک اچھا آدمی ہے, انہیں بالکل ان کی عزت کرنی چاہیے, انہیں کمفرٹیبل کام کرنے دینا چاہیے. اور جب بزدار صاحب کو نزدیک سے دیکھا ہے تو وہ بھی بڑے درویش صفت آدمی ہیں, بڑے محبت والے آدمی ہیں. اچھا, خان صاحب کا بڑا آپ احترام کرتے ہیں, آئندہ الیکشن بھی خان صاحب جیت جائیں گے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں انہیں بھاری اکثریت سے جیتنا چاہیے, اور اگر لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ خان صاحب کا دل کیا ہے اور ان کی سوچ کیا ہے, چونکہ ابھی جو پرابلمز ہیں خان صاحب کے آگے امپلیمنٹیشن میں بھی, جیسے میں نے پہلے کہا, خان صاحب کے پرابلم نہیں ہے, آگے مشینری کے پرابلم ہے. جو امپلیمنٹ کرنے والی مشینری ہے وہ ساری وہ ہے جو پہلی حکومتوں کی بنائی ہوئی ہے, اور وہ لوگ مجھے تو خان صاحب کے ساتھ مخلص نظر نہیں آ رہے, اور ان کے کنیکشن کہیں اور ہیں. لیکن خان صاحب کی سادگی یہ ہے کہ انہوں نے اکھاڑ پچھاڑ نہیں کی, انہوں نے میرٹ دیکھا ہے اور نیک نیتی سے انہی لوگوں کو ڈیوٹیاں لگائی ہیں جو پہلی حکومتوں کے ساتھ کام کر رہے تھے. تو ظاہر ان کی لائلٹیز تو اس طریقے سے خان صاحب کے ساتھ نہیں ہے. یہ ایک مسٹیک ضرور ہے, لیکن ان کی نیت یہ ہے کہ سب میرے لیے برابر ہیں. جیسے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تو اسی کو لے چلے, تو اور پھر جب انہوں نے یہ کارڈ بانٹے ہیں ہیلتھ کارڈ, تو اگر کوئی پولیٹیکل سوچ والا بندہ ہوتا تو اپنی پارٹی کے ورکروں کے ذریعے بانٹتا, لیکن انہوں نے کہا نہیں سب کو برابر کر دیں. تو جب سب کو برابر کرتے ہیں تو ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم پھر اپریشیٹ نہیں کرتے. ہاں, 1000 میں سے 500 کو دیا جاتا, 500 کو نہ دیا جاتا, وہ 500 نعرے مارتے کہ جی ہمیں جناب ہیلتھ کارڈ مل گیا, تو وہ خان صاحب کے ووٹر بنتے. پولیٹیکل سوچ تو یہ تھی کہ سلیکٹڈ کارڈ دیے جاتے, لیکن خان صاحب کی گرینڈنس یہ ہے ان کو سب کو انہوں نے یہ 10-10 لاکھ کی جو ہیلتھ انشورنس دے دی, لیکن اس کے لیے آپ کتنے بندوں کو دیکھ رہے ہیں کہ جو اس چیز کے شکر گزار ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ ہمارا ایک خامی ہے, ہماری قومی یہ قصور ہے. میاں صاحب سنگیا چوک کے حوالے سے بعض اور لوگ بھی کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں, تو اس حوالے سے بھی اپنی کوشش ذرا جی, سنگیا چوک کا جو ہے یہ کریڈٹ صرف اور صرف عثمان بزدار صاحب کا ہے. ان کی مہربانی ہے کہ وہ میری ریکویسٹ کے اوپر توجہ دلانے کے اوپر انہوں نے اتنی بڑی شفقت کر دی. اور دوسرا ہم انہیں گزارش کر رہے ہیں کہ شرق پشیف جو اپنا انٹرچینج ہے کراچی موٹر وے کا, اس کو سندر انڈسٹریل اسٹیٹ کے ساتھ اگر ملا دیا جائے تو یہ تمام لوڈ جو ہے وہ لاہور کا ٹھوکر کا وہ ختم ہو جائے گا, ادھر کی ٹریفک سیدھا کراچی موٹر وے پہ آ جائے گی. تو بزدار صاحب نے یہ بھی توجہ کی ہوئی ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کی مہربانی سے اس علاقے کو یہ فائدہ پہنچے گا. سر بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے کیا اپنی ٹیمیں متحرک کریں گے آپ؟ جی, ہمارے دوست ایکٹیو ہیں, اپنے یونین کونسل میں کام کر رہے ہیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے جتنے بھی دوست احباب میں حصہ لیں گے. اگر پی ٹی آئی الیکشن تو ٹکٹ نہیں دیتی فرض کیتا, کیا پھر نون لیگ ڈیل کے الیکشن لڑو گے؟ دیکھیں میں نے تو آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے میں 2 الیکشن میں نے نہیں لڑے, تو میرے تو مزاج میں یہ لالچ ہرس ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا, اور اگر کہیں میں مفید ہو سکتا ہوں اور تو میں ضرور رول ادا کروں گا, اور اگر میرا کوئی رول نہیں ہے تو میں خام کا سر دینے والا نہیں ہوں. کیونکہ اب نون لیگ سے جیتے ہیں اور نون کے چھوڑی بھی نہیں ہے آپ نے ابھی تک.